السلام علیکم جی ناظرین، آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ چینل میں۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے۔ آج میں ایک بہت خاص جگہ پر آیا ہوں اور میرے ساتھ آج میرے بہت اچھے دوست، میرے بھائی اور میرے استاد ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کمپنی میں ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں خاص آج ان کے پاس آیا ہوں اور ان کا قیمتی وقت ہم نے آج لیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا وقت ضائع کیا بنا ان سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہیں ہمارے موسٹ رسپیکٹو اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والے ایز اے مینیجر فیصل مراد اوان صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ویورز، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ کیسے؟ سر بہت سارے لوگ ہیں، میں نے ایک اپنا چھوٹا سا چینل شروع کیا ہوا ہے اور میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں کہ بہت سارے کوسچن آتے ہیں کہ سر ہم کیسے قطر میں آ سکتے ہیں، ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ہم اگر وہاں پہ آ جاتے ہیں کیا ہمیں جاب مل جائے گی؟ اور بہت سارے لوگ مجھے آزاد ویزا کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی نبوش کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی اوپن بک ہے تو ہر ایک بندہ نبوش کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس نبوش کا سرٹیفکیٹ آ گیا، لیکن ابھی مارکیٹ کا کیا حساب جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ان کو جاب مل سکتی ہے ایزیلی یا نہیں مل سکتی ہے۔ پھر لوگوں کے یہ کوسچن ہے کہ سر اگر وہاں پہ ہمیں جاب مل جاتی ہے تو ہماری ایکسپیکٹڈ سیلری کیا ہوگی، قطر کے اس ٹائم حالات کیا ہیں، اور اگر ہماری جاب مل جاتی ہے تو ہم وہاں پہ پرماننٹ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صرف سیفٹی آفیسر کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قطر میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ایکسپیکٹڈ سیلری کتنی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ یا اپنا بزنس ویزا پہ یا فری لانس ویزا پہ، کیا انہیں جاب مل سکتی ہے؟ اگر مل جاتی ہے تو ان کی کتنی سیلری ہوگی؟ اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگ بیسک ریکوائرمنٹس کسی بھی ایک اچھی کمپنی میں اور ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک سیفٹی آفیسر کی ریکوائرمنٹ کیا رہے گی؟ صحیح۔ ریکوائرمنٹ بیسک جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر دیکھی جائے تو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ فرسٹ جو تھنگ یہاں پہ کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ جو لڑکے جن کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے، صحیح، اگر وہ انجینئرنگ کے ڈپلوما کے ساتھ یا اس کے ساتھ کسی نے بی ٹیک آنر کیا ہے یا 5 سالہ ڈگری ہے ان کے پاس بی ایس سی کی، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر نبوش ہے تو ان لوگوں کے لیے بیٹر چانسز ہیں سیفٹی آفیسر کی جاب کو حاصل کرنے کے۔ ان کو پریفر کیا جاتا ہے، ان کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ جو لوگ بیچلرز ڈگری ہولڈر ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو، کسی بھی انہوں نے فارم میں کیا ہو، اور اس کے ساتھ انہوں نے اگر نبوش کیا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے سیکنڈ چانس ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کے پاس فیکلیٹ ہیں، جو لوگ مین ایف ایس سی یا آئی سی ایس کیا ہوا ہے جنہوں نے، تو ان کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ہے جاب کو گیٹ کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں خاص کر کے اشغال کے پروجیکٹس ہو گئے یا سپریم کمیٹی کے پروجیکٹس ہیں یا بڑی کنسلٹنٹ اور کلائنٹس کی جو پروجیکٹس ہیں جس میں جی ڈبلیو سی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ پارسنز ہیں، اور اسی طرح جو ہے قطر دیار ہے، تو اس طرح کے بڑے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ ہائی رائز بلڈنگز وغیرہ کے، تو ان کے لیے جو بیسک جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیفٹی آفیسر کے پاس بیچلرز ڈگری مینڈیٹری ہے۔ صحیح۔ سیکنڈ نمبر پہ اگر ان کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ لوکلی پاکستان کا ہی ہو، انڈیا کا ہو، نیپال کا، بنگلہ دیش کا، تو ان کے لیے پھر بھی چانس تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے۔ ٹوٹلی فریشر کے لیے ایک رسک ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں سیفٹی آفیسر کو لینا، کیونکہ وہ ٹوٹلی فریشر ہے، اس کو اپنی جگہ بنانے میں، چیزوں کو سمجھنے میں، کیونکہ سرٹیفکیٹ لے لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اگر آپ نے کسی ایک سائٹ کے اوپر 2 سال کا کام کیا ہے تو آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں بیٹر جو ہوگا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو لڑکے آنا چاہ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جنہوں نے بیچلرز کی ڈگری جن کے پاس ہو، اور پلس پھر انہوں نے نبوش کیا ہے، اور نبوش سمپلی اس کے ساتھ چھوٹے اگر کورسز ہیں، فرسٹ ایڈ، فائر مارشل، کنفائنڈ اسپیس، گیس ٹیسٹر، اس طرح کے اگر کورسز ہیں ان کے پاس، تو پھر ان کے لیے چانسز آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں۔ سیکنڈ کوسچن پہ آتے ہیں آپ کے کہ ابھی مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے قطر کے اندر۔
2022 جیسے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ فیفا 2022 جو ہے وہ قطر آرگنائز کر رہا ہے، یہاں پہ ہیلڈ ہونے والا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ابھی فیفا جو ہے اس کی تیاریاں آلموسٹ کمپلیٹ ہیں. میکسیمم پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنے لاسٹ فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں. تو مارکیٹ ابھی بھی اسٹل اوپن ہے، یہ نہیں کہ ٹوٹلی مارکیٹ بند ہو چکی ہے. مارکیٹ ابھی بھی اوپن ہے، اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن جو ایک اسکوپ آف ورک یا جو آپ کی جاب سیکورٹی تھی پہلے ویسی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں وہ شاید اور بھی تھوڑی سی کم ہو جائے، لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں تو وہ آفٹر 2022 کے بعد جنوری 2023 میں اگر پلان کریں تو دیٹ ول بی اے بیٹر ڈیسیجن فرام دوز. اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر کے سوال پہ کہ ان کی سیلریز کی ایکسپیکٹیشن وہ جو رکھ رہے ہیں کہ کتنی سیلری یہاں سے وہ گین کر سکتے ہیں. قطر میں نارملی اٹ ول بی ویری فرام یور یہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے آپ کے ایکسپیرینس پہ، آپ کے ایجوکیشن لیول پہ. اب ایک بندہ جس کے پاس فیکلیٹ کا سرٹیفکیٹ ہائی اسکول ہو، پلس اس کے پاس نبوش ہے، آیوش ہے، اوشا ہے اور چھوٹے نارمل کورسز ہیں، تو اس کی جو سیلری ہے وہ سٹارٹ ہوگی فرام 3000 ٹو اپورڈ 4000. جس لڑکے کے پاس یا جس انڈیویجول کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے کسی بھی ریلیٹڈ فیلڈ کی ماں سوائے انجینئرنگ کے، تو ان لوگوں کے لیے ساتھ میں بوش اور باقی کی کورسز ہیں، تو ان کی جو سیلری ہے وہ ویری کر سکتی ہے فرام 4500 ٹو 5500، جو کہ فل پیکج میں آئے گا، اور جس میں اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن اور فوڈ ان کا اپنی طرف سے ہوگا. اب آ جاتی ہے تیسری کیٹیگری جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ والے لڑکوں کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی فیلڈ ہی ایسی ہے کہ اس میں آپ نے انجینئرنگ کی جو ٹچ ہے وہ ضروری ہے، آپ کو کام کا سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس فیلڈ میں. تو اس کے لیے اگر آپ کا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہوگا تو یو کین انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. سو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کی سیلریز جو ہیں وہ 6500 سے ویری کر کے اپ ٹو کمپنی کی پالیسی کے اوپر ہے کہ انہوں نے کتنی سیٹ کی ہوئی ہے سیلری. تو مین ان کی جو سٹارٹنگ سیلری ہو سکتی ہے وہ 6500 سے ابو. تو اس لیے اگر ان کے پاس ایکسپیرینس ہے دین اٹ کین ویری اپ ٹو 8K. تو اس لیے وہ لڑکے جو کہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے نبوش کیا یا جو پلان کر رہے ہیں نبوش کرنے کا، اگر وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے بعد نبوش کرتے ہیں تو ان کے لیے بیٹر فیوچر ہے. بہت سارے لوگوں نے ابھی یہ سوال پوچھا ہے کہ ان کے پاس آیوش ہے، ان کے پاس اوشا ہے، کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں ایز اے سیفٹی آفیسر؟ نہیں. بیسیکلی قطر کنسٹرکشن اسپیسیفکیشن 2014 جو کہ یہاں کا لوکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیجسلیشن ہے، جس میں منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چاہے کمپنیز کے لیے ہوں، اس میں رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں، چاہے وہ انڈیویجولس ہیں. تو دیکھیں سیفٹی میں بیسیکلی اس کے علاوہ انجینئرنگ جو کنسٹرکشن مینیجرز، پروجیکٹ مینیجرز، آپ کے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ، آپ کے ڈاکومنٹ کنٹرولرز، آپ کی لاجسٹکس وغیرہ ہو گئی، آپ کی سیکورٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں، اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں کہ انڈیویجول کے لیے جو کہ اگر وہ چیزوں کو فلفل کرتا ہے دین ہی از ایلیجیبل فار دیٹ ون جاب. تو اب اس کے لیے وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ آیوش اور اوشا کی بحث پہ یہاں پہ سیفٹی اسسٹنٹ کی جاب اگر اسے مل جائے تو مل جائے. وہ بھی اگر کسی کمپنی کی پالیسی میں شامل ہے، ان کے آرگنائزیشن چارٹ کے اندر موجود ہے کہ وہ سیفٹی اسسٹنٹس بھی رکھیں گے، لیکن کلائنٹ کی طرف سے ان کو اپروول نہیں ملے گی. اس کے لیے ریکوائرمنٹ بیسیکلی یہی ہے منیمم کہ آپ کے پاس نبوش IGC ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہ سوالات ہیں کہ سر ابھی ہمیں ان کی زبان میں اگر بولا جائے تو اسے وہ فری ویزا بولتے ہیں، آزاد ویزا. وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو تو پتا ہے اس ٹائم مارکیٹ میں وہ بہت ایکسپینسو ہے، اس کی کاسٹ دن بدن ہائی ہوتی جا رہی ہے. تو لوگ بول رہے ہیں کہ اگر وہ فری ویزا لے کے ابھی 2022 میں قطر میں آتے ہیں، کیا وہ جاب ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ وزٹ ویزا پر آتے ہیں تو ایزیلی ان کو جاب مل سکتی ہے؟ ابھی بیسیکلی یہ ہے کہ جو فری لانس ویزا، جس کو ہم آزاد ویزا بھی کہتے ہیں، فری لانس ویزا لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ ورک وزٹ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں، کچھ ایسے ایجنٹس ہیں پاکستان میں جو کہ وہاں پہ بہت سے سبز باغ دکھا کے اور آپ کو ویزا جو ہے وہ کافی ایکسپینسو دے رہے ہیں. تو کائنڈلی ان لوگوں سے بچیں. آزاد ویزا اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے، آپ اس سے لے رہے ہیں آزاد ویزا، یہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں،
تو آپ آ کے جاب سرچ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز اپنے آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ابھی کیونکہ حالات پہلے جیسے سود مند نہیں رہے جس طرح کے پہلے تھے کہ آپ آئے, آپ کو ود ان اے ویک اور ود ان اے 2 ویک آپ کو جاب جو ہے وہ ایزیلی آپ حاصل کر سکتے تھے. ابھی تھوڑے سے ہارڈ ہے حالات کہ ابھی قطر کے اندر کیونکہ آلموسٹ آپ کو بتایا ہے جیسے پہلے بھی میں نے کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ آلموسٹ اپنے فنیشنگ جو ہے اس پروسیجر کو کراس کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی جو کمپنیاں ہیں وہ میکسیمم اگر آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گی بھی تو وہ میکسیمم 6 مہینے کا ہوگا. تو آپ 6 مہینے کے لیے کانٹریکٹ کریں, آپ کو 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانا پڑے یا اس کمپنی کو لیو کرنا پڑے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ 2023 میں اگر پلان کر رہے ہیں قطر آنا, یہاں پہ جاب کرنا, تو آفٹر فیفا اگر آپ آتے ہیں تو دین دیر آر مور گولڈن اپرچونٹیز بیٹر دین ان 2022. اور دوسرا یہ کہ ابھی پچھلے دنوں ہر ایک بندے نے مطلب یہ اڑتی ہوئی خبر بھی تھی اور کچھ اس میں سچائی بھی ہے کہ بہت ساری کمپنیز کو منسٹری کی طرف سے یہ نوٹس ملا ہے کہ آپ منیمم یا میکسیمم 80% اپنی مین پاور ریڈیوس کریں. نہیں, بیسیکلی اس میں کوئی سچائی نہیں. ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی لیٹر جاری نہیں ہوا. یہ جسٹ ابھی رومرز ہیں اور اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن ابھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا. اب جب تک کہ کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا اس کے اوپر کچھ بھی کہنا غلط ہے. اس لیے کیونکہ ابھی مارکیٹ میں جتنے منہ اتنی باتیں وہی حساب چل رہا ہے. کوئی آپ کو کچھ بھی کہے گا کہ جی یہ ایسے ہو گیا, مارکیٹ میں ویسے ہو گیا. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں جو ایک ایکسپیرینس کے بہاف پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, تو اس کے اوپر ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں آپ اس کو جسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری حد تک کہ میں یہ سوچتا ہوں. باقی مارکیٹ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ اس کو فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ان رومرز میں آ کے اور اپنے جو ہے نا وہ آپ کوئی اور سولوشن ڈھونڈنے کے چکر میں ہوں. اس لیے جب تک کہ گورنمنٹ کوئی لیٹر آفیشلی اناؤنس نہیں کرتی یا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا جو کہ ان ہارڈ فارم ہمارے ہاتھ میں ہو, تب تک کچھ بھی کہنا آئی تھنک سو قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قطر میں آئے دن کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں چل رہا ہے, جتنے اولڈ پروجیکٹ ہیں وہی کلوز ہو رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے فیفا کی وجہ سے جو 2022 کے لاسٹ میں شروع ہونے والا ہے, نومبر یا اکتوبر اس طرح وہ شروع ہونے والا ہے. تو اس لیے ہم جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہی سجیشن دیتے ہیں کہ وہ 2022 میں قطر میں نہ آئے تو بیٹر ہے. اگر آتے بھی ہیں تو وہ کمپنی ویزا پر آئے, کم از کم کمپنی ان کو ان کی جاب کی وہ ان کو مطلب ان کی جاب سیکیور ہوتی ہے اگر وہ کمپنی کے ذریعے آتے ہیں. اگر تو وہ آتے ہیں فری ویزا پہ, تو فری ویزا پہ ایک تو ان کو جاب ملنا بہت مشکل ہے, مل بھی گئی تو جاب کی کوئی شورٹی نہیں ہے کیونکہ وہ صرف شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ایسے ہی کیونکہ 6 مہینے جتنا کہ کے پروجیکٹ کا ٹائم ڈیوریشن رہ گیا ہے جیسے تقریباً ہینڈ اوور جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. میکسیمم پروجیکٹس کا ہینڈنگ اوور سٹارٹ ہو چکا ہے. اور کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کو جسٹ انلسٹ کیا گیا ہے جو کہ ورکنگ جن کا زون جو ہے وہ آ رہا ہے اسٹیڈیمز کے, ان کو ابھی جسٹ نامینیٹ کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا جائے اور ہینڈ اوور کیا جائے. اس لیے تھوڑا سا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ڈیسیجن لینے سے پہلے ابھی اس بارے میں سوچ لیں کہ اگر کسی کے پاس کمپنی کی جاب آفر لیٹر ہے تو وہ آئے, موسٹ ویلکم. اس کو جاب کی شورٹی ہے, ادروائز ہے اگر آ جاتے ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ شروع کے دنوں میں آپ کو ہارڈ ٹائم تھوڑا سا دینا پڑے, آپ کو جاب ملنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو, تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے. نہ ملنے والے چانسز نہیں ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے. اس میں ان کا ایکسپینس زیادہ آپ نے رہنا ہے. صحیح. باقی اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو؟ مطلب کہ ابھی ہمارے حساب سے جو فریشر ہیں جنہوں نے ابھی جسٹ ابھی انہوں نے ریسنٹلی نبوش پاس کیا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں یا کوئی انڈسٹری ہے, کیا آپ ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں اور ایٹ لیسٹ وہ یہ جان لیں کہ ایز اے سیفٹی ریپریزنٹیٹیو وہ سائٹ پہ کیسے بیہیو کریں گے, کیسے انہوں نے سائٹ کو چلانا ہے اور کیسے مطلب سائٹ پہ انہوں نے جا کے پرفارم کرنا ہے. کیا آپ انہیں یہ سجیسٹ کریں گے یا وہ فریشر ہی آ جائیں قطر میں
اور وہ ایزیلی مطلب وہ جاب اپنی پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے ایز پر مائی ایکسپیرینس اگر آپ مجھ سے یہ کوشچن کر رہے ہیں تو میں تو ان سارے بھائیوں سے ان تمام احباب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کو وہاں پہ کہیں پاکستان میں آفر ابھی ہے اور وہ ٹوٹلی فریش ہیں، ایز اے انٹرنی بھی اگر ان کو جاب ملتی ہے تو وہ لوگ 1 سے 1.5 سال وہاں پہ کام کر لیں کسی بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر. پروجیکٹ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بیسیکلی پروجیکٹ کے اوپر جو ریکوائرمنٹس ہیں، جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سائٹ کے اوپر پرفارم کیا کرنا ہے، میرے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اور مجھے کسی بھی آنے والے جو بھی مطلب وہاں پہ سائٹ کے اوپر ایشوز ہوں گے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اور آئی تھنک سو کہ ان کے لیے آگے آنے کے بعد مطلب اس انٹرنشپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہ کسی بھی انٹرویو کے سامنے بیٹھیں گے انٹرویو کے لیے تو ان کے پاس بیٹر آنسرز ہوں گے دین کیا فریش. اگر وہ فریش ہوں گے تو آٹومیٹکلی ان کے لیے تھوڑا سا جواب دینے میں مشکل ہوگی، کیونکہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ایکچولی جو کتابوں میں ہے ٹھیک ہے اور جو سائٹ کے اوپر ایکچوئل سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں اٹس اے کوائٹ ڈفرنٹ. تو وہ اگر سائٹ کے اوپر رہیں گے سینئر کے ساتھ کسی کا. باقی اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو؟ مطلب کہ ابھی ہمارے حساب سے جو فریشر ہیں جنہوں نے ابھی جسٹ انہوں نے ریسنٹلی نبوش پاس کیا ہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں یا کوئی انڈسٹری ہے، کیا آپ ان کو یہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائیں اور ایٹ لیسٹ وہ یہ جان لیں کہ ایز اے سیفٹی ریپریزنٹیٹیو وہ سائٹ پہ کیسے بیہیو کریں گے، کیسے انہوں نے سائٹ کو چلانا ہے اور کیسے مطلب سائٹ پہ انہوں نے جا کے پرفارم کرنا ہے؟ کیا آپ انہیں یہ سجیسٹ کریں گے یا وہ فریشر ہی آ جائیں قطر میں اور وہ ایزیلی مطلب وہ جاب اپنی پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے ایز پر مائی ایکسپیرینس اگر آپ مجھ سے یہ کوشچن کر رہے ہیں تو میں تو ان سارے بھائیوں سے ان تمام احباب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کو وہاں پہ کہیں پاکستان میں آفر ابھی ہے اور وہ ٹوٹلی فریش ہیں، ایز اے انٹرنی بھی اگر ان کو جاب ملتی ہے تو وہ لوگ 1 سے 1.5 سال وہاں پہ کام کر لیں کسی بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر. پروجیکٹ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بیسیکلی پروجیکٹ کے اوپر جو ریکوائرمنٹس ہیں، جب آپ انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سائٹ کے اوپر پرفارم کیا کرنا ہے، میرے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اور مجھے کسی بھی آنے والے جو بھی مطلب وہاں پہ سائٹ کے اوپر ایشوز ہوں گے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اور آئی تھنک سو کہ ان کے لیے آگے آنے کے بعد مطلب اس انٹرنشپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہ کسی بھی انٹرویو کے سامنے بیٹھیں گے انٹرویو کے لیے تو ان کے پاس بیٹر آنسرز ہوں گے دین کیا فریش. اگر وہ فریش ہوں گے تو آٹومیٹکلی ان کے لیے تھوڑا سا جواب دینے میں مشکل ہوگی، کیونکہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ایکچولی جو کتابوں میں ہے ٹھیک ہے اور جو سائٹ کے اوپر ایکچوئل سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں اٹس اے کوائٹ ڈفرنٹ. تو وہ اگر سائٹ کے اوپر رہیں گے سینئر کے ساتھ کسی کام کریں گے تو ٹیکل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا آٹومیٹکلی ایکسپیرینس جو ہے. دیکھیں ہم کسی بھی بندے کو کمپیٹنٹ کب بولتے ہیں کہ از اے کمپیٹنٹ پرسن؟ جب اس کے پاس ایجوکیشن، ایکسپیرینس، ٹریننگ، نالج یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو کمپیٹنٹ کہتے ہیں. اب آٹومیٹکلی نبوش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس نالج تو ہے، ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے جو کہ انٹرنشپ سے ان کو آ سکتی ہے، جو کہ ایک سینئر ان کو ساتھ رکھ کے بتا سکتا ہے، پھر ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وی کین ناٹ کال دیم ایز اے کمپیٹنٹ پرسن جب تک کہ وہ کہیں پہ انٹرنشپ نہیں کر لیتے یا کہیں پہ 1 سال 6 مہینے کام نہیں کر لیتے. تو اگر وہ کسی چھوٹے پروجیکٹ کے اوپر ایز اے فری لانسر بھی جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، کیونکہ 2022 اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 2023 میں جائیں گے اور قطر میں جاب جو ہے وہ سرچ کریں گے، یا UAE میں بھی جانا چاہتے ہیں یا سعودی میں بھی جانا چاہتے ہیں، ایون کہیں پہ بھی اگر ان کا کوئی گلف کے اندر کوئی پروگرام بن رہا ہے ایسا تو، اور وہ سیفٹی کو ہی اپنا فیوچر بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بیٹر یہی ہے کہ وہ لوگ کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر اگر ان کو جاب مل جاتی ویل اینڈ گڈ، نہیں تو فری لانس ایز اے وہاں پہ جا کے کسی سینئر کے پاس 6-7 مہینے 8 مہینے کام کریں تو ان کے یہ ایکسپیرینس ان کے لیے آگے فیوچر میں ایک گولڈن کی ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ سر آپ کو پتا ابھی مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہے
بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں, کوالیفیکیشن بھی ہے ان کے پاس, اور ساتھ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ سرٹیفکیشن بھی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی فریشر ہے وہ کم از کم یا کسی انڈسٹری میں جا کے یا کسی پروجیکٹ میں جا کے وہ تھوڑی سی انٹرنشپ, اس کے پاس اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک انٹرویو کلیئر کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ابھی کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت ہائی بہت ہوتی ہائی. ہے. نارملی سب کو پتا ہے کہ انجینئرنگ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگر آپ سائٹ انجینئر بھی آتے ہیں فریشی, یا آفٹر کمپلیشن آف یور انٹرنشپ, یا پاکستان میں 1-2 سال کا کام کرنے کے بعد, تو آپ کی میکسیمم جو سیلری ہوگی وہ 4,000-4,500 قطری ریال رہے گی. تو یہاں آ کے پھر آپ کو UPDA بھی کلیئر کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ایک پراپر انجینئر کے طور پہ مانے جائیں گے. تو یہاں سیفٹی ان کے لیے کوائٹ ایزیئر وے ہے ایک اچھی انکم کمانے کے لیے. تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر ان کو ہارڈ شپ دیکھنی پڑتی ہے پاکستان کے اندر 6 سے 7 مہینے 8 مہینے کی 1 سال کی, تو آئی تھنک سو یہ بیٹر ان کے لیے ہوگا کہ وہ لوگ وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس لینے کے بعد ہی یہاں پہ ایک برائٹ فیوچر کے لیے یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. بالکل. چلے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دیا. تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی. ابھی اس سے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی کہ انہوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے, کیسے وہ ایلیجیبل ہیں, کتنی ایکسپیکٹڈ سیلری ہے, اور کون سے ویزے پر آنا چاہیے. تو ہماری دعا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے, تمام پاکستانی بھائی جتنے بھی ہیں, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں, سب کے لیے کہ سب کو اچھا رزق اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے. اور ہمارے اگر تھوڑی سی ایفرٹ سے ان لوگوں کو ایک بیٹر وے, ایک بیٹر پاتھ مل جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے ویوز کو یا میری باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ ایک بہت اچھا چینل ہے. میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو اچھی انفارمیشن ہے وہی شیئر کیا کریں, اور جو ایسے مطلب رومرز ٹائپ جو ہیں یا جو باتیں جو کہ کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتی ان کو پھیلانے سے گریز کیا جائے. اور جو لڑکے آنا چاہتے ہیں آگے, اگر آپ اپنے ایکسپیرینس کے بنا پہ ان کو کچھ چیز بتانا چاہتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے. تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ کہ جو بھی لوگ ابھی روزگار کے لیے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کو کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا وہ حلال رزق کی. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کی